یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم آؤ، میں تمہیں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے، جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر یہ کہ حق پر ہو۔ تمہیں یہ حکم کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پچھلی آیات کے اندر یہ بات گزر چکی کہ مشرکین اور کفار اپنی مرضی سے اور اپنے خواہش سے جس چیز کو چاہتے تھے حرام قرار لیتے تھے، اور جس کے لیے چاہتے تھے حرام قرار دیتے تھے۔ ان کی رسومات بد کا ذکر پچھلی آیت کے اندر گزر چکا۔ یہاں ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے، یعنی جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے اور جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو شرک کی مذمت اور اپنی طرف سے حلال اور حرام قرار دینے کی تکذیب کے بعد کہ ایسا نہ کیا جائے، ہدایات کے بعد ان آیات میں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور اس کے بعد کی دو آیات میں عملی زندگی کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اس وقت چونکہ منکرین اور کفار ہوا کرتے تھے، تو قل کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ آپ انہی لوگوں سے کہہ دیجئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت کے مخاطبین کے ساتھ ساتھ یہ خطاب ساری نوع انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ تعالو، قل تعالو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آؤ میں تمہیں یہ بتاؤں۔ اور یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بلانے والا کسی بلند جگہ پر ہو اور نیچے سے لوگوں کو اوپر کی طرف بلا رہا ہو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ تمہیں ایسی چیز بتائی جا رہی ہے جس سے تمہارے لیے بلندی ہے اور بلند مقام ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی طرف سے حلال اور حرام مقرر کرتے ہو، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، اور اس پیغام میں کسی ظن کو
تخمینے کو یا قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز تمہارے لیے آ رہی ہے کہ کس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اور کس چیز کو حرام کیا ہے، تاکہ تم فضول اپنی طرف سے کوئی کام اور کوئی بات اپنی طرف سے نہ گھڑتے پھرو۔ سب سے پہلی چیز فرمائی گئی اللہ تشرکو بہ شیئا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں انسانوں نے اسی معاملے میں بہت زیادہ ٹھوکر کھائی ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت اور پہلا پیغام یہی توحید کا ہوا کرتا تھا کہ انسانیت کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف لایا جائے اور اس کی عبادت پر ان کو آمادہ کیا جائے۔ تو پہلی چیز یہ فرمایا گیا کہ شرک ہے۔ مشرکین عرب بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یہود و نصارہ کی طرح کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلب سے کام لیا تھا۔ اسی طرح نصارہ اور مسیح، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ اسی طرح اوروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور یہاں تک کہ جو اہل کتاب یا اہل علم تھے وہ بھی جب راہ سے بھٹکے تو اللہ کے علم اور قدرت میں دوسروں کو شریک کر دیا، کہ جس طرح اللہ کا علم ہے اسی طرح کا کچھ علم کسی دوسرے کے پاس ہو سکتا ہے، جس طرح اللہ کی قدرت ہے اسی طرح کی قدرت کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی شرک کی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ یہ شرک کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے وہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بروایت حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ آیت میں دوسری چیز ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرو۔ اس میں مقصد تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے اور ان کو راضی رکھا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کو ایذا نہ پہنچایا جائے، لیکن حکیمانہ انداز میں اس طرح فرمایا گیا کہ ان پر احسان کیا جائے، یعنی اس سے بڑھ کر ایذا نہ پہنچائی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے اور ان کو ہر طرح سے آرام اور خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، یعنی ان کے کہے بغیر اور ان کے چاہے بغیر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا ضرورت ہے اور کیا منشا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو راضی رکھنا اور خوش کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی ان کے سامنے اپنے بازو نیاز مندی کے طور پر پست کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو گیا وہ شخص
اور یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص تباہ اور برباد ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ بڑھاپے کی شرط اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں والدین کی خدمت کر کے اور ان کو آرام پہنچا کر جنت کا ملنا یقینی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، مراد اس سے یہ ہے کہ یہ کام بہت آسان تھا اور سستا کام تھا کہ اس سے جنت کو حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کی بد نصیبی کہ وہ ایسا آسان کام کر کے بھی جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اور فرمایا کہ والدین جو اولاد پر طبعی طور پر شفقت اور محبت رکھتے ہیں اور خود ہی ان پر مہربان ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی طرف سے ذرا سی خدمت اور ذرا سا احسان اسی سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کا خوش رکھنا کسی بڑے عمل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور بڑھاپے کی قید اس وجہ سے لگائی کہ جوانی کے زمانے میں تو وہ خود اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی ضروریات پوری کرتے ہیں، بھاگ دوڑ ان کی ساری اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن فرمایا جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ان کے اعضاء اور ان کے قوا جو ہے وہ ضعیف ہو جائیں، تو پھر اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی کی مدد کی اور خدمت کی۔ تو فرمایا کہ اس وقت میں اس خدمت کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور صلہ بہت زیادہ ہوگا۔ تیسری چیز آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وہ قتل اولاد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی تھی، اور دوسری رسم یہ بھی تھی کہ اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کے لیے ساز و سامان کا جمع کرنا مشکل ہے، اور آیت میں یہی فرمایا گیا کہ مفلسی کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو، کہ رزق تمہارے ذمہ نہیں، رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور آگے یہی فرما دیا ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لہٰذا اولاد کو قتل کرنا یا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ انتہائی برا کام ہے اور حرام ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چوتھی چیز جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور وہ بے حیائی کے کام چاہے ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں۔ فاحشہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور یہ اصطلاح میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے ایسے برے کام کے لیے کہ جس کی برائی اور فساد کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں اور دور تک پہنچیں۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں اور ابن اثیر نے نہایہ میں یہی معنی بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے معنی کو اگر عام لیا جائے، اس کے مفہوم کو، تو اس میں ہر قسم کی برائی آ جاتی ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو، آنکھ سے ہو یا دیگر اعضاء سے ہو، اور چاہے وہ دل سے کیوں نہ ہو۔ اور جو خفیہ جو برائی فرمایا کہ اس سے مراد دل کی برائی ہے، اور دل میں فرمایا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری وغیرہ یہ دل کی برائیاں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ تو آیت کا ایک عام مفہوم یہ ہوگا کہ ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی برائیوں سے بھی اور ایسے کاموں سے بھی بچو جن سے کسی برائی کا راستہ کھلتا ہو، یعنی ظاہر میں تو وہ کوئی برا کام نہیں، لیکن اس میں پڑ جانے سے کسی برے کام کا راستہ کھل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ اور گناہ اور اس کے متعلقات، فرمایا گناہ الگ چیز ہے اور اس کے متعلقات الگ چیز ہیں، تو ان متعلقات کو قرآن مجید میں حدود اللہ فرمایا گیا،
یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی حدود، اور فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان حدود کو پار نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس میں یہی بات ارشاد ہو رہی ہے کہ اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو اس کا امکان بڑھ جائے گا کہ وہ پھر تم اس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے جہاں گناہ سے کی ممانعت فرمائی گئی، وہاں گناہ کے جو متعلقات ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا گیا، تاکہ ہر طرح کا گناہ کی طرف جانے کا راستہ بند ہو جائے۔ اگلی چیز فرمائی قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کرنا قرآن مجید کی روح سے اور قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے جس کا خون حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر یہ کہ حق پر ہو، اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، دوسرا یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے، تیسرا یہ کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو اور مرتد ہو گیا ہو، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ اور یہ بے وجہ قتل کرنا، ناحق قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم کا بھی قتل کرنا حرام ہے، جو کسی اسلامی مملکت میں اسلامی قانون کے ماتحت رہتا ہے اور اس کا پابند ہو کر رہتا ہے۔ تو جس طرح مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت اسلامی مملکت کے ذمہ ہے، اسی طرح اس ذمہ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے اس کی جان مال کی حفاظت بھی کرنا مسلم حکومت کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کر ڈالے اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا۔ یہ چیزیں جو حرام تھی ان کے ذکر کے بعد فرمایا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ بات تمہیں بطور وصیت اور تاکید کے کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ شرک کی فرمایا گیا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی کو تو سب جانتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی مخصوص صفات میں غیر اللہ کو برابر کا شریک ٹھہرا دینا، یہ شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ اپنے معاملات میں دینی یا دنیاوی مقاصد میں نفع و نقصان میں اگرچہ عقیدہ تو یہی ہو کہ کارساز اللہ تعالیٰ ہے، مگر عملاً یہ سمجھے کہ دوسرے بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور ساری کوششیں دوسروں ہی سے وابستہ رکھے، اس کو شرک خفی کہا گیا۔ یا عبادت میں ریاکاری کرے دوسروں کو دکھانے کے لیے، یا صدقہ و خیرات میں اپنی ناموری کے لیے اور شہرت کے لیے، یا عملاً نفع نقصان کا مالک کسی غیر اللہ کو سمجھے، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک جلی کا خوف نہیں کہ وہ بتوں کی عبادت میں لگ جائیں گے، لیکن فرمایا کہ شرک خفی کا خوف ہے، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کرنا۔ تو شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، دونوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح کے بتوں کی پوجا پاٹ وغیرہ منع ہے اور شرک میں داخل ہے، اسی طرح انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کو اللہ کے علم اور قدرت کے اندر شریک سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے میرا کام ہو سکتا ہے اور یہ
وسیلہ ان کو بنانا یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔